السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ ود جمعہ خان صوفی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شیراز۔ ناظرین، آج ہم جمعہ خان صوفی صاحب سے پٹا خزانہ پر بات کریں گے۔ افغان اور پاکستان قوم پرست پٹا خزانہ کو پشتو ادب اور پشتون تاریخ کے اولین تاریخ کے مجموعے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاہم غیر جانبدار ریسرچرز جن میں جمعہ خان صوفی صاحب اور غیر ملکی جن میں ایرانی ہسٹری کے اسکالرز بھی شامل اس کتاب کو غیر مستند سمجھتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے جمعہ خان صوفی صاحب سے اس کا جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ناظرین کو پٹا خزانہ کا پس منظر بتائیں۔ پٹا خزانہ ایک ایسی کتاب ہے جسے میں سیاسی کتاب کہتا ہوں۔ یہ سیاسی کتاب کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 20ویں صدی جو قومی، جمہوری اور قومی آزادی تحریکوں کا دور ہے، اور جس میں افغانستان جو طبعاً کسی بیانیے کی بنیاد پر، کسی تاریخی مضبوط بنیادوں پر کھڑا نہیں تھا، تو اس کو ضرورت پیش آئی کہ افغانستان کے لیے ایک بیانیہ بنائے، کیونکہ ایک طرف تو تیسری دنیا میں قومی جمہوری قوتیں اور قومی آزادی کی قوتیں وہ آزادی کے لیے لڑ رہی تھیں، اور پھر پڑوس میں ہندوستان میں بھی آزادی کی لہر جاری تھی، جس میں کانگریس، مسلم لیگ، کمیونسٹ اور یہ سارے بہت سی پارٹیاں تھیں جو وہ اپنی آزادی کے لیے وہ لڑ رہی تھیں، اور ہر قوم جو لڑ رہا تھا آزادی کے لیے تو ان کی بنیاد اپنے قومی افتخار، قومی تاریخ پہ، قومی گزشتہ پہ، قومی ماضی کے بل بوتے پہ وہ لڑ رہے تھے، اور قوم کا غیر ملکیوں کے احتسال اور استثمار کا مقابلہ کر رہے تھے۔ افغانستان چونکہ آزاد رہا ہے، اس پہ کوئی ڈائریکٹ نوآبادی نظام نہیں رہا ہے، یہ صرف غیر مستقیم یا بلا واسطہ اس میں نوآبادی نظام میں تھا، جس کی خارجی وہ جو تعلقات تھے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھے، اور یہ افغانستان جو ہے نا روس اور اس کو انگریزوں کے درمیان ایک بفر حائل کے طور پر جانا جاتا تھا، کیونکہ انگریز نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو ہندوستان کے ساتھ ملائے اور اس پہ ڈائریکٹ وہ کرے، بلکہ انگریز کوشش کرتا رہا کہ اس کو رکھ کے ہندوستان کی آزادی بھی رکھ کے افغانستان کی آزادی رکھے، لیکن وہ اس کے تابع اس لیے کہ اس کے خارجی تعلقات اس کے ہاتھ میں ہو۔ تو لیکن یہ دور جو میں کہتا ہوں، یہ دور ایک آزادی اور شعور اور لوگوں میں ایک ارتعاش کا دور تھا دنیا بھر میں۔ اس کا اثر جو ہے نا وہ افغانستان پہ ہونا تھا۔ افغانستان میں نوزائیدہ تعلیم یافتہ لوگ پیدا ہونے لگے۔ حبیبیہ نے جو 1903 میں بنی تھی اس کے فارغ التحصیل بھی ہو گئے، وہ بھی چاہتے تھے کہ افغانستان میں یہ جو افغانستان میں جو بادشاہی تھی جو صرف استبداد پہ قائم تھی کہ اس میں ذرا آزادی آ جائے، تو اس لیے وہ بھی کوشش کرتے رہے کہ افغانستان میں ایک آئینی بادشاہت قائم ہو۔ یہ 20ویں صدی کا شاخسانہ تھا، لیکن جب یہ قومی تحریک وہ ہو گئی، ہندوستان میں آ گئی، اور پھر ہندوستان سے پشتون علاقوں میں پھیل گئی، اور پھر امان اللہ خان کو
ہٹایا گیا کیونکہ امان اللہ خان ایک چاہتا تھا کہ افغانستان ترقی کرے، افغانستان کے ادارے بن جائیں، افغانستان میں وہ مطلق العنان شاہی حکومت کی جگہ ایک روشن خیال اور ایک لبرل مغرب کی طرح ایک سوسائٹی بنے، اور جس کی مزاحمت ملاؤں نے کی، جس کی مزاحمت قبیلوں کے مشران نے کی، خصوصاً سب سے پہلے اس کے خلاف وہ اٹھ گئے، کیا نام ہے وہ شنواری اٹھ گئے. تو خیر اس کو تو ہٹایا گیا، وہ ہٹایا اس لیے گیا، اس میں شاید انگریزوں کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ مخالف تھا انگریز، لیکن بنیادی باتیں وہی تھی کہ وہ کنزرویٹو سوسائٹی کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، اور افغانستان کنزرویٹزم کا ابھی تک کنزرویٹزم اور پسماندگی کا گڑھ ہے. لیکن جب ظاہر شاہ وقت آئے، ظاہر شاہ کے باپ بھی تعلقات اس کے انگریزوں کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب ظاہر شاہ آیا تو ظاہر شاہ کے دور میں ضرورت پیدا ہوئی کہ افغانستان کے لیے ایک بیانیہ تخلیق کرے اور افغانستان کے لیے ایک ایسے موقف بنائے افغانستان کی وجود کے لیے جو سارے اقوام جو افغانستان میں بستے ہیں وہ بھی اس کو مانے اور پشتون مانے. تو ان کا ایک ہی وہ تھا، افغانستان کو برقرار رکھنے کا ایک ہی بیانیہ ہو سکتا تھا، وہ پشتونزم تھا. تو وہ پشتونزم پہ انہوں نے تکیہ کرنا شروع کیا. اب یہ ہے کہ پشتونزم میں دو باتیں جو ہوئی تھیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں پشتو اور پشتو ادب اور تاریخ کا سارا اثاثہ ہندوستان میں تھا، یعنی جو ابھی پاکستان بن گیا ہے اس بلا کا. افغانستان میں کچھ نہیں تھا. افغانستان میں تو پشتو بھی یہاں سے شروع ہو گئی، کیوں افغانستان بنیادی طور پر فارسی زبان اور ادب اور اس کا، بلکہ احمد شاہ ابدالی سے لے کر ظاہر شاہ اور داؤد خان سب اور کارمل تک یہ سارا معاملہ جو ہے نا فارسی زبان میں تھا اور فارسی کلچر کا ڈومیننس تھا. لیکن اتنے کے لیے یہ لوگ تھے تو پشتون، اتنے کے لیے تو یہ لوگ دورانی تھے، دورانی پشتون تھے، لیکن وہ زبان اور کلچر اور اس کے لحاظ سے یہ پشتون نہیں تھے. لیکن ان کو ضرورت پڑ گئی کہ بھائی افغانستان کے لیے ایک بیانیہ تخلیق کرے. کیا ہو سکتا تھا؟ وہ پشتونزم ہو سکتا تھا کہ افغانستان وطن ہے پشتونوں کا. ایک زمانے میں جب ایک اکٹھا تھا تو شاید آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ پشتونوں کا وطن تھا، لیکن جب یہ افغانستان یہ گٹ کے یہ اب موجودہ افغانستان بن گیا، یہ تو پشتونوں کا وطن نہیں تھا، یہ مشترکہ وطن تھا، جس میں تاجک بھی تھے، ازبک بھی تھے، ہزارہ بھی تھے، ترکمن بھی تھے، بلوچ بھی تھے، نورستانی بھی تھے، پشائی بھی تھے. اور احماق پشتونوں کو کس طرح اس کا پشتونوں کا گڑھ بنائے، گہوارہ بنائے، وہ اس کے لیے ایک ضرورت پیش آئی کہ پشتون افغانستان میں ثابت کر کے کہ پشتو ادب کا ابتدا ہوا ہے اس میں افغانستان میں. یہ بیڑا ہٹایا دو آدمیوں نے، ایک جو تھا محمد گل خان مومن. محمد گل خان مومن جو تھا وہ اس کو جو ہے نا بادشاہ کے باپ نے اور بادشاہ کے چچاؤں نے، ظاہر شاہ کے باپ اور چچاؤں نے، جس طرح ہاشم خان اور شاہ احمد خان، عبدالعزیز خان اور یہ سارے جو تھے تین چار چچا، شاہ ولی خان، یہ تین چار چچا تھے. یہ انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان کو پشتونوں کا گہوارہ بنائے، اور گہوارہ تب بن سکتا تھا کہ آپ اسے ثابت کریں کہ یہاں پشتو زبان اور ادب کی ابتدا یہاں سے ہوئی. تو یہ ہے کہ ایک محمد گل خان مومن نے کوشش کی کہ جو شمال میں جو ازبک میں ترک نام تھے، جگہوں کے ترک نام تھے یا فارسی کے نام تھے، ان کو تبدیل کرے. تو دو تین درجن نام جو ہے نا اس نے پشتو کیے. پشتو جس طرح یہ شینڈنڈ اور یہ تورغونڈا، یہ سارے پشتو میں کیے گئے نام ہیں. یہ سارے فارسی کے اور اس کے ترک نام ہیں.
تو انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا. لیکن یہ ایک نوجوان تھا جو ابھی بھی صاحب تھا، وہ بہت بریلینٹ آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کوئی ماڈرن تعلیم یافتہ نہیں تھا. لیکن وہ خود اس نے پشتو، فارسی اور اس ادبیات میں بہت سیکھا تھا، تاریخ میں بھی وہ دسترس رکھتا تھا تاریخ میں. تو اس نے، بلکہ میرے خیال میں اس کے ساتھ اور بھی بادشاہ کے جو میں سرکاری وہ کہتا ہوں سرکاری تاریخ دان تھے، کوشش کی کہ یہ پٹا خزانہ آ جائے. پٹا خزانہ کو انہوں نے وہ کیا اور اس کے لیے قصہ بنایا اس نے. اور قصہ یہ تھا کہ عبدالعلی خان اوزائے جو کاکڑ تھا اور بلوچستان کا رہنے والا تھا، اور اس نے وہ کیا کہ میں ہندوستان جا رہا تھا تو اس نے مجھے کوئٹہ میں وہ مجھ سے ملا اور مجھے کہا کہ بھائی یہ ایک وہ ہے نایاب وہ ہے نسخہ ہے میرے پاس ایک کتاب کا، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے کروں، آپ اسے چھاپیں. کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے خیال میں بی بی صاحب کندہار میں رہتے تھے، ابھی تک کابل شفٹ نہیں ہوئے تھے. ابھی 1 سال بعد پشتو ٹولنا بننے والی تھی، اور 1 سال بعد پشتو کو زبان کو سرکاری زبان اور قومی زبان میں 1 سال رہتا تھا. اور وہ یہ قصہ وہ ہے کہ وہ اس کو لے آیا، لیکن مصروفیات بڑھ گئیں، اس لیے وہ پھر اس میں وہ پشتو ٹولنا کا رئیس بن گیا، ڈائریکٹر جنرل بن گیا. لیکن 1944 میں اس نے یہ کتاب چھاپی، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب کس کی ہے. لیکن جب یہ عبدالعلی خان اوزائے فوت ہو گیا تو اس نے دوسرے ایڈیشن میں کہا کہ مجھے یہ اس نے دیا تھا. اور یہ جھوٹ کا وہ ہے، جب اس نے دیا کیوں نام اس نے پہلے نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نام اس کا ظاہر ہو. وہ خدا کے بندے، ہر کوئی یہاں پہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا ادبی نام رکھ کے اور ابدی نام اس کا ابد ہو جائے. کوئی ایسا بڑا نقاد اور یا لکھنے والا ہے کہ جو کہ نہیں چاہے گا کہ اس کا نام اس پہ آ جائے. یہ بالکل ایک جھوٹ موٹ کی ایک کہانی تھی اس نے بنائی. اور پھر اس نے کہا کہ اب یہ نام ہے، اور اس کا ایک فیک سیملی نسخہ اس نے بنایا. فیک سیملی یہ ہے کہ یہ اوریجنل وہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا یہ اسی کا وہ ہے. عباس کیا نام، عباس ایک نام ہے عباس کاسی نے اس کو لکھا ہے. یعنی وہ اوریجنل وہ بنایا بھی نہیں. یعنی غلطی یہ تھی کہ بھائی وہ جو اوریجنل ہے وہ لے آئے، اوریجنل تھا ہی نہیں، نہ ہے ابھی بھی آرکائیو میں، کابل کے آرکائیو میں پڑا ہے، لیکن وہ اوریجنل ہے نہیں. اس نے کہا کہ یہ اس کی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کی ڈیٹ کاربن ڈیٹا جب ہو جائے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جھوٹا کا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ نہیں یہ تو وہ پرانا نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا 1729 میں اس نے لکھا ہے محمد ہوتک نے. اور محمد ہوتک جو ہے نا شاہ حسین کے دربار میں جو ہے نا منشی تھا، لکھنے والا تھا، اور شاہ حسین نے اس پہ بنا. یہ ایک افغانستان میں شاہ حسین کے لیے بھی شعر تخلیق کیے ہیں. بعض لوگوں نے تو وہ عطا جو بالکل ایک پشتو جانتا ہی نہیں، تیمور شاہ کے لیے بھی شعر بنائے ہیں. یہ افغانستان میں یہ اچھا ہے کہ یہ لوگ سائنسدان ہی نہیں تھے اس کے لکھنے، ورنہ انہوں نے سائنس کے فارمولے بھی ان کے نام سے منسوب افغانستان میں کسی کے نام سے منسوب کر لیے ہوتے وہ، لیکن یہ وہ جانتے تھے. پشتون چونکہ یہاں پر بھی پشتونوں کو اپنی اس سے اتنی رغبت نہیں تھی اپنی زبان سے، کیونکہ یہاں پہ وہ سسٹم تبدیل ہو گیا تھا، تھنکنگ تبدیل ہو گئی تھی یہاں پہ. تو یہاں پہ بھی اثر کرتا گیا ان کا پروپیگنڈا، اور ان کی یہ پرانی عادت بن گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے پشتو یہ پٹا خزانہ تخلیق کیا. پٹا خزانہ میرے خیال میں افغانستان کی تاریخ کا اور افغانستان کی جو پاکستان مخالف بیانیہ جو بعد میں ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے بن گیا،
اس کی بنیاد وہی پٹا خزانہ ہے۔ پٹا خزانہ ایک جعلی وہ ہے جو میں نے لکھا ہے اس پہ، پشتو میں بھی اردو میں بھی، ایک جعلی سند ہے جو بہت جعلیات جو ہے نا اس میں بری ہیں۔